بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، وفي أسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه أولئكم آمين يا رب العالمين. أنه قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب به. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب. اگر کسی آدمی نے پہلے خوشبو لگائی اور پھر اس کے بعد غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس خوشبو اگر اس کی باقی رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عامتاً تو غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر غسل کرنے سے پہلے خوشبو لگانے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وذکرت لها قول ابن عمر، اور ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا. ما احب ان اصبح محرما، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر بدن پر خوشبو لگائی جائے، احرام باندھنے سے پہلے اگر کپڑے پر خوشبو لگائی جائے اور پھر اس کے بعد احرام کی نیت کی جائے اور وہ خوشبو کا اثر باقی رہے تو یہ مضر نہیں ہے. احرام باندھنے کے بعد پھر خوشبو وغیرہ لگانا یہ ممنوع ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس طریقے سے احرام لگانے سے پہلے احرام لگانے کے بعد خوشبو وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر پہلے سے خوشبو لگی ہو اور احرام باندھ لیا تو پھر احرام کے باندھنے کے بعد بھی خوشبو وغیرہ کا اثر نہیں رہنا چاہیے. تو کسی آدمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے اور وہ خوشبو کا اثر بعد میں بھی باقی رہتا تھا. تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا صحیح نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائہ ثم اصبح محرما، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے، پھر بیویوں کے ساتھ جمع کرتے تھے، پھر اس کے بعد صبح کو احرام باندھتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو خوشبو لگی اس کا اثر باقی رہتا تھا، اس وجہ سے اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتی ہے کانی انظر الی وبیص الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے مانگ میں خوشبو لگاتے تھے اور اس کے بعد احرام باندھتے تھے، اور احرام باندھنے کے بعد وہ اثر جو سر میں وہ خوشبو لگائی تھی اس کا اثر اور اس کی چمک باقی رہتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک وہ جو چمک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرق میں بال میں جو دیکھی وہ ابھی تک میں اس کو محسوس کر رہی ہوں. تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احرام لگانے سے پہلے جو خوشبو لگاتے تھے اس خوشبو کا اثر بھی باقی رہتا تھا. جی. قال رحمه الله باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءا للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
تخلیل الشعر، شعر کے معنی آتے بال کے، سر کا جو بال اگر بڑے ہوں تو اس صورت میں بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ایک چلو پانی ڈالتے تھے، اور پانی ڈالنے کے بعد پھر اس طریقے سے انگلی سے اس میں مساج کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے پانی ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو گیلا کیا کرتے تھے، تر کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اور جب پوری طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہو جاتا تھا، یقین ہو جاتا تھا کہ اب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ گیا، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن کے اوپر پانی کو بہایا کرتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے جنابت سے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے پونچھوں تک، وتوضا وضوءہ للصلاۃ، اور جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کرتے تھے، پھر غسل فرماتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پر، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا یقین ہو جاتا تھا، گمان ہو جاتا تھا کہ چمڑی بالکل پانی سے بھیگ گئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے تھے 3 مرات، پھر اپنے پورے بدن کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، نغرف منہ جمیعا، اور پانی بھی ہم دوسری میں سے دونوں ساتھ ساتھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے مسئلہ گزرا تھا کہ مرد کو بعض مرتبہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن تعلق کی وجہ سے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے عورت کے دل میں مرد کی محبت پیدا ہو، اور اس میں یہ ساتھ میں غسل کرنا وغیرہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے ایک قسم کی مودت اور محبت اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ جی قال رحمه الله باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواد الوضوء منه مرة أخرى. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا فضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم قريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو قال 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقے سے غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، اور اس میں بتایا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ اب سے جب ہم غسل کریں گے تو غسل تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن سنت طریقہ کے مطابق غسل کرنا چاہیے تاکہ سنت کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے، اور پہنچوں تک دھونے کے بعد اپنے مذاکر کو، اپنے شرمگاہوں کو پہلے کیا ہے دھو لے صابن وغیرہ کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو میل کچل وغیرہ، پسینہ وغیرہ یا جو گندگی جمع ہو گئی ہو وہ وہاں سے صاف ہو جائے۔ اور اگر منی لگی ہے، حیض کا خون لگا ہے، نفاس کا خون لگا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے کیا ہو جائے صاف ہو جائے۔ جب اس طریقے سے صاف ہو گیا تب اس کے بعد کیا ہے وضو کرنا چاہیے، اور یہ وضو للصلاۃ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے یہ وضو ہوگا، یعنی سر کے اوپر مسا بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے، اور اس کے ذریعے سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عام متن بال اور بڑے بڑے بال ہوا کرتے تھے۔ صرف حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کا منڈانا ثابت ہے، باقی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام متن سر پر بال رکھا کرتے تھے۔ یہ جو اس وقت ہم لوگوں نے سنت اختیار کر رکھی ہے سر پہ بال نہ رکھنے کی یا سر کے بال منڈانے کی،
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بالوں کی جڑوں میں نجاست ہوتی ہے، اس وجہ سے ثم عادیت راسی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی کہ بس جب بھی بال بڑے ہو جاتے تھے تو میں بال کو منڈا دیا کرتا تھا، صاف کر دیا کرتا تھا تاکہ غسل کرنے کے وقت میں پانی ساری جگہ پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو یہ ابھی اس وقت جو ہم لوگ سر منڈانے کے رسم اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ علیکم سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی سنت قرار دیا جائے گا۔ باقی عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر بال ہوا کرتے تھے، اور بال کبھی وہ کانوں کی لو تک ہوتا تھا، کبھی کندھوں تک ہوتا تھا، کبھی بڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس حدیث میں پہلے بھی گزر چکا کہ مذاکیر کو دھونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ہاتھ ڈال کر کیا ہے مٹی کو صاف کرتے تھے، تاکہ مذاکیر کو دھونے کی وجہ سے، پیشاب پاخانہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں ایک قسم کے جو جراثیم لگ جاتے ہیں، ہاتھ میں ایک قسم کی بدبو وغیرہ لگ جاتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے صاف ہو جائے۔ اور آج کل یہ چیز صابن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس وجہ سے صابن کے ذریعے سے ہاتھ وغیرہ کو صاف کر لیا جائے۔ بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر افاض علی رأس الماء، اپنے سر کے اوپر پانی کو بہایا، پھر دھویا اپنے بدن کو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، تنہا الگ ہو گئے۔ فغسل رجلیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو غسل خانہ تھا اس میں ماء مستعمل جمع رہتا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پاؤں کو نہیں دھوئے، اس لیے کہ پہلے پاؤں کو دھونے کے بعد چونکہ ماء مستعمل میں پانی پاؤں رہنے کی وجہ سے پھر اخیر میں بھی دوبارہ دھونا پڑتا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں پاؤں کو دھویا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پاؤں کو دھو لیا، اس لیے کہ وہ غسل خانہ ایسا تھا کہ جس میں پانی جمع نہیں رہتا تھا، پانی نکل جاتا تھا، اس وجہ سے۔ فاتح اب اس کے بعد ایک تیسری بات یہاں بتائی کہ وضو کرنے کے بعد ٹوال کے ذریعے سے منہ کو پوچھنا یا غسل کرنے کے بعد تولیے کے ذریعے سے بدن کو پوچھنا، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خیر کا ٹوال پیش کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدن سے پانی کو جھاڑتے ہوئے نکل گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد تولیے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی وجوہات بہت ہے۔ اس وجہ سے کبھی غسل کیا ہے اور غسل کا پانی مائع متبرک ہے جو بدن پر رہ گیا ہے، اس وجہ سے اس تبرک کو باقی رکھنا چاہیے، اس تبرک کو دور نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ یا دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرمی کے موسم ہو اور گرمی کے موسم کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو صاف کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تولیہ دیا اس تولیہ کو استعمال نہیں کیا۔ باقی دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا رہتا تھا، اور اس کپڑے کے ذریعے سے وضو کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو پوچھ لیا کرتے تھے، صاف کر لیا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر تولیے کو استعمال کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اگر پوچھا جائے تو یہ پوچھنا بھی جائز ہے، اور نہ پوچھنا، یہ بھی نہ صاف کرنا، یہ بھی جائز اور یہ بھی درست ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو سردی کا مرض ہو، نزلہ زکام وغیرہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے تولیے کو استعمال کرنا مناسب ہوگا، جائز ہوگا، اور جس آدمی کو یہ پریشانی نہ ہو وہ اس کو باقی رکھے تو اچھا ہے، تاکہ وضو کا پانی جو ہے وہ بدن ہی پر سوکھ جائے۔ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا،
فجعل ينفض بيديه، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدن پر، داڑھی پر، سر کے اوپر جو پانی لگا رہ گیا تھا غسل کرنے کے بعد، اس کو اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ دیا اور کپڑے کا استعمال نہیں فرمایا. جی باب قال رحمه الله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه وذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو، یہ تو مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ جنوبی اور آدمی کو جنابت کی حالت میں، اسی طریقے سے حائضہ عورت کو حیض کی حالت میں، نفاس والی حالت میں مسجد میں داخل ہونا اور مسجد میں سے گزرنا جائز نہیں ہے. مسجد ایسی پاک جگہ ہے کہ جس میں سے غسل والے حضرات کو بغیر غسل کیے ہوئے گزرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو گیا یا مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، اعتکاف کیا ہوا ہے مثلا، اور اس کو وہیں پر احتلام ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی معلوم ہو جائے، جب بھی یاد آ جائے، فوراً مسجد میں سے نکل جائیں اور جلدی سے مسجد کے حدود کو چھوڑ کر وہ غسل کر کے فارغ ہو کر پھر آ جائے. بعض نے فرمایا کہ جب آدمی سو کر اٹھے اور اسے معلوم ہو کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے تو فوراً وہ تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد پھر وہ باہر نکلے اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ غسل کرے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ذکر فی المسجد انہ جنب، مسجد میں جا کر تمہیں یاد آ گیا کہ تم جنوبی ہو تو پھر اس صورت میں تمہیں وہاں ٹھہرنا، وہاں بیٹھنا، ذکر کرنا وغیرہ جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً نکل جانا چاہیے. اور اس صورت میں اس کو تیمم وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جلدی سے ان غسل مسجد کی حدود کو وہ چھوڑ دے. اور استدلال کیا ہے اس حدیث سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اقامت ہو گئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بھی تشریف لے گئے اور اقامت بھی ہو گئی. اور اقامت کے بعد اب نماز شروع کرنے ہی کا ارادہ تھا کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ مجھے تو غسل کرنا ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تکبیر ہونے کے بعد کہا کہ علی رسلکم، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں ابھی آ رہا ہوں. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد سے نکل گئے. یہ روایت ہے جو بھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے. اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے، اور فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل گئے، وہاں تیمم وغیرہ نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں وہاں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل گئے، جلدی سے گھر میں گئے، اور جلدی سے گھر میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور غسل کر کے پھر آئے، مصلی پر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے جو ابھی تمہارے سامنے معلوم ہوا وہ ذکر کیا گیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز مصلی پر کھڑے ہو گئے اور یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے غسل نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے. اول الناس اول الناس، سب سے پہلا آدمی جو تھا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی بھول ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے نسیان یا بھول چک ہو جانا یہ منصب کے خلاف نہیں ہے. اور میں نے پہلے تمہیں مسئلہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر، زبانی طور پر بھی تبلیغ کی، سب مسئلے کو بتایا، اور جن جن مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے منصب نبوت پر کوئی حرج نہیں آتا تھا، منصب نبوت پر کوئی پریشانی، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، وہ سارے کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گئے تاکہ عملی طور پر بھی
ایک طریقہ اور ایک سنت ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر کھڑے ہو گئے، 3 رکعت پر بیٹھ گئے، اس قسم کے مسئلے نماز میں بھی بھول چک کے ہوئے ہیں، تو یہ نسیان جو ہے یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چک کے مسئلے بھی عمل کروائے گئے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے کہ مجھے غسل کرنا ہے اور نماز کے لیے آ گئے، اور پھر یاد آ گیا تو فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تو مسجد میں تشریف لائے۔ خراج الینا وراسہ یقطر، اور آپ کا سر مبارک پانی سے ٹپک رہا تھا۔ فکبر فصلینا معہ، پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی، یعنی اقامت تو ہو گئی تھی، اور اقامت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز پڑھی۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اقامت کے بعد اگر زیادہ تاخیر ہو جائے سمجھ میں کسی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں دوسری مرتبہ اقامت کہنی ہوتی ہے سنت طریقہ کے مطابق۔ لیکن اگر اقامت کے بعد زیادہ تاخیر نہ ہو تو اس صورت میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت بھی کہی گئی، اور اقامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کر چلے گئے، کہہ کر ابھی تم ٹھہرے رہو، صحابہ اسی طریقے سے کھڑے رہے، اور جلدی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آ گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کرنے میں تو 20 منٹ 25 منٹ ہو جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 20-25 منٹ ہوتی ہے، صرف فرائض کو ادا کرنے میں 2 منٹ 1 منٹ 2 منٹ ہی ہوتی ہے، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرض کو ادا کیا، اور فرض کو ادا کر کر فوراً آ گئے، جس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، اس وجہ سے اسی اقامت کے ذریعے سے نماز صحیح ہو گئی۔ جی قال رحمه الله باب نفض اليدين من غسل الجنابه. وقال حدثنا عبدا قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت العامش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترت بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وينفض يديه. یعنی غسل کرنے کے بعد بدن کے اوپر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ کے ذریعے سے جھاڑ دینا، ہاتھ کے ذریعے سے صاف کر دینا، یہ بھی کافی ہے، تولیہ وغیرہ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابھی گزری، اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے غسل کا جو پانی تھا وہ ہاتھ کے ذریعے سے جھاڑ دیا اور تولیہ کو استعمال نہیں کیا۔ جی قال رحمه الله باب من بات بشق راسه الايمن في الغسل به. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابه اخذت بيديها 3 فوق راسه ثم تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں بتاتے ہیں کہ سر میں پانی ڈالنے کی شکل میں بھی داہنی طرف سے شروع کیا جائے تو یہ اچھا ہے، اس وجہ سے پہلے داہنی طرف کو شروع کیا جائے اور پھر بائیں طرف کو شروع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہوئے پہلے داہنی طرف کو شروع کرتے تھے پھر بائیں طرف کو شروع کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جی قال رحمه الله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. وقال بهز عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعض إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب فمرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى
قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے غسل کرنے کے ایک طریقے کو بیان کرتے ہیں کہ بالکل کپڑے نکال کر ننگا غسل کرنا یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے، یا ننگا غسل کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ ننگا ہو کر غسل نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسے غسل خانے میں ایسی جگہ میں غسل کر رہا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس وقت میں اگر وہ آدمی ننگا ہو کر غسل کرتا ہے تو وہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی حمام میں غسل خانے میں بالکل ننگا ہو کر غسل کرتا ہے، کوئی وہاں دوسرا بے پردگی کا سوال نہیں ہے، تو اس صورت میں ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض حضرات تنہائی میں بھی ننگے ہو کر غسل کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے ان کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو سطر چھپانا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں پر نہ ہو، تمہارے سطر کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں ننگے ہو کر غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ اور استدلال میں یہ بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس کا صبر مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے اور ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شریعت ماقبل ہے، یعنی ہم سے پہلے کی شریعت ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ماقبل کا کوئی مسئلہ بتائے اور اس کے اوپر تنقید نہ کریں تو وہ مسئلہ ہمارے لیے بھی جائز اور درست ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ جائز ہو جائے گا، وہ درست ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نقد اور تنقید نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ایسے وقت میں غسل کرنا جائز اور ننگے ہو کر غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ واقعہ بتا رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو کسی مرض میں مبتلا کر دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بہت ہی بہترین صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور اس صبر کے مظاہرہ فرمانے پر جب بیماری میں مبتلا ہو گئے تو جیسے عامةً دنیا میں ہوتا ہے کہ پریشانی میں بیماری میں سب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے سارے لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ان کی ایک بیوی ایسی تھی کہ جس نے اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑا اور خدمت کرتی رہی، اور کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو دور فرما دیا تو پھر جتنی نعمتیں چھوڑ دی تھی یا جتنی نعمتیں چلی گئی تھی، وہ ساری نعمتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا۔ مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، دوسری دنیا کی چیزیں ہیں، بیوی بچے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہترین نعمتیں دے کر نواز دیا۔ اب ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، غسل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ٹڈیوں کو، اور وہ ٹڈیاں بھی سونے کی ٹڈیوں کو برسانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے، اتنے میں آسمان سے دیکھا کہ کیا ہے، سونے کی ٹڈیاں گر رہی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کو چھوڑ کر وہ ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، ہم نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہے، کیا اس نعمتیں تمہیں کم لگی جو غسل کرتے کرتے یہ سونے کی ٹڈیوں کو بھی تم جمع کرنے لگے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ کی طرف سے جو بھی فیض پہنچے،
آپ کی طرف سے جو بھی فائدہ پہنچے، آپ کی طرف سے جو بھی نعمت پہنچے اس کا میں محتاج ہوں، اس وجہ سے میں اس نعمتوں کو بھی، جو ٹڈیاں گر رہی ہے سونے کی، اس ٹڈیوں کو بھی میں جمع کرنے لگ گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے سے استدلال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے اور بغیر کپڑا پہنے ننگے غسل کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ننگے غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی لوگوں کے ساتھ مل کر، جیسے عامةً آج کل ہمارے یہاں دستور ہو گیا ہے کہ بیچ پر جاتے ہیں تو وہاں ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں، سمجھ میں آتے، اس طریقے سے بنو اسرائیل جو تھے وہ بھی ساتھ مل کر اس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی ان کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی غسل کرنے کا موقع ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں الگ سے یا تو پھر کیا ہے لنگی وغیرہ پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں غسل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کام کو، اس فعل کو حیا اور شرم پر محمول نہیں کیا، یا یوں سمجھو کہ اگر چلو حیا اور شرم پر بھی محمول کیا تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین یہ بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ہم ان کے اس عیب سے واقف نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قسم کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب، مقرب اور کلیم اللہ بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر اس قسم کا الزام لگے اور اسلام کی صفائی نہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عامةً معمول تو یہی تھا کہ کیا ہے سطر کو چھپا کر غسل کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ وہاں کوئی نہیں تھا، تنہائی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے سارے نکال کر پتھر پر رکھے اور ننگے ہو کر غسل خانے کے لیے پانی میں اتر گئے۔ ادھر پانی میں اترے اور ادھر وہ پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات پیدا کی، اور وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے لے کر چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر میں حیات پیدا ہو گئی ہے اور وہ میرے کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ میں غسل کر کے نکلوں گا، کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگوں کے سامنے بے پردگی ہوگی، شرم محسوس ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے جلدی سے نکلے اور پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اب وہ پتھر جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنی سپیڈ سے دوڑتے تھے اس سے زیادہ سپیڈ سے وہ پتھر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی جو جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی بیچ کے اوپر، وہاں پر وہ پتھر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کپڑے حاصل کرنے کے لیے اس پتھر کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی تھی یا جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے 7-8 مرتبہ ڈبا ٹپ پتھر کو مارنا شروع کیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور کیا ہے وہ پتھر کو مارتے جاتے تھے اور بولتے جاتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں، اور رسول تو بہت ذہین ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو معلوم تھا کہ پتھر پر مارنے کی وجہ سے پتھر کو کوئی اثر تو ہونے والا نہیں ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا کیوں؟ یہ تو بے وقوفی کا کام کیا، سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، تم نے پہلے ہی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اور نبی کے جیسا ذہین اور نبی کے جیسا سمجھدار اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذہین تھے، سمجھدار تھے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اگرچہ پتھر لاشعور ہوتا ہے، اس کو شعور کچھ نہیں ہو جاتا، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، لیکن اس وقت
اس پتھر میں شعور پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ دوڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن وہ دوڑ کر چل کر وہاں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس وجہ سے اس میں حیات موجود ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، اور لکڑی مارنے کی وجہ سے لکڑی کے علامات اور نشانی بھی اس پتھر پر پڑ گئی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو ان دونوں نبیوں نے بھی کیا ہے، بغیر کپڑے کو پہنے ہوئے ننگے ہو کر غسل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے تنہائی ہو تو تنہائی کی صورت میں غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ باب من اغتسل عریانا، جس آدمی نے ننگے ہو کر اکیلے میں تنہائی، وحدہ کا لفظ لگایا، وحدہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ میاں اور بیوی دونوں اگر غسل کرنا چاہ رہے ہیں اور تنہائی میں ہیں، غسل خانے میں ہیں، اور دونوں ایک ساتھ غسل کرنا چاہیں تو بھی یہ جائز اور درست ہے، اس وجہ سے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کا بدن دیکھنا یا بیوی کے لیے مرد کا بدن دیکھنا جائز ہے، اس لیے یہاں پر بے پردگی نہیں ہے۔ اس وجہ سے دونوں ساتھ مل کر بھی ایک حمام میں غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کپڑے پہن کر کریں تو وہ اور اچھا ہے۔ فی الخلوۃ ومن تستر والتستر افضل، اور جو آدمی کے ستر اختیار کرے، پردہ اختیار کرے، لنگی وغیرہ پہن لے، چڈی وغیرہ پہن لے، اور صورت میں اگر اس حالت میں غسل کریں تو یہ افضل ہے، اس وجہ سے کہ اس میں کیا ہے، ستر کا ملحوظ رکھنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے۔ وقال بحث عن نبی عن جدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق یستحیی منہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے۔ ہم لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں، لیکن لوگوں سے شرم کرنے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس وجہ سے تنہائی میں بھی بے پردگی نہیں کرو تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ منہ من الناس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی کہ بنو اسرائیل غسل کرتے تھے ننگے، اور بعض کو اپنے شرمگاہوں کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شرمیلے تھے اس وجہ سے اکیلے غسل کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تنہائی میں اکیلے غسل کرنا یہ شرم کی وجہ سے تھا کہ لوگوں کے سطر وغیرہ کو دیکھنے سے، لوگوں کے سطر پر نظر پڑنے سے، اپنی سطر کو دوسروں کو دکھانے سے محفوظ ہو جائیں، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر غسل نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ قوم جو تھی وہ ہر چیز کو اپنی برائی ہی پر محسوس کرتی تھی، ان کا دماغ ہی خراب تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیت بڑے ہو گئے ہیں، ان کو شرم آتی ہے ہمارے ساتھ غسل کرنے میں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ننگے ہو کر غسل نہیں کرتے، یہ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ فقالوا واللہ ما یمنع موسیٰ، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں کوئی موانعت نہیں ہے، یہ کہ غسل کرے ہمارے ساتھ، مگر یہ کہ ان کو عادر کی بیماری ہے، خصی کے بڑے ہو جانے کی بیماری ہے، ان کے خصی بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو شرم آتی ہے۔ فذهب مرتن یغتسل، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور انہوں نے کیا ہے، کپڑے اتار کر غسل کیا۔ فوضع ثوبه علی حجر، انہوں نے اس کپڑے کو پتھر پر رکھا، بس بھاگنے لگا پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے کو لے کر، بس جمع کیا موسیٰ علیہ السلام، دوڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے نقش قدم پر، اس کے پیچھے، یقولو ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، میرا کپڑا یہ پتھر ہے، میرا کپڑا یہ پتھر۔ یہاں پر بھی کیا ہے، وہی ایک سوال ہوتا ہے کہ پتھر تو سنتا نہیں ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کہا؟ تو اس کا جواب یہ کہ چونکہ ابھی اس میں حیات تھی اس لیے کہا گیا میرے کپڑے، مجھے کپڑے دے دو۔ حتیٰ نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی قوم جہاں پر کھڑی تھی وہاں تک وہ پتھر دوڑتا ہوا چلا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سطر کو دیکھا کہ کیا ہے، وہ تو بہت ہی مناسب ہے، اس میں نہ تو خصی بڑے ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر کہا حتیٰ نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ وقالو، اور کہا انہوں نے واللہ ما بموسیٰ من باسن، ارے خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اور اپنے کپڑے کو لے لیے. وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کو مارنے لگے. قال ابو ہریرہ واللہ انہ لنضرب بالحجر ستۃ او سبعۃ ضربا بالحجر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 یا 7 سپاٹے لگائے پتھر کے اوپر، اور 7 یا 6 نشان اس پتھر کے مارنے کی وجہ سے. جیسے انسان کو مارا جاتا ہے اور زور سے مارتے ہیں تو اس کے بدن کے اوپر سوڑ اور نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر کو مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان پڑ گئے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بین ایوب، اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے ننگے، پس گرنے لگی ان کے اوپر ٹڈیاں سونے کی. پس وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہاتھ میں جمع کر ان کو پکڑ کر اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا، اے ایوب کیا تجھ کو جو میں نے نعمتیں دی ہے وہ تجھ کو کافی نہیں ہے کہ تو اس حالت میں اس سونے کو جمع کر رہا ہے؟ قال، حضرت ایوب نے کہا بلا، خدا کی قسم یا اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں میرے اوپر، وہ عزتوں کا، لیکن لا غنا بھی ان برکتک، لیکن آپ کی جتنی برکت جتنی نعمت آپ کی مجھے ملتی رہے میں اس سے مستغنی نہیں ہوں، بے پرواہ نہیں ہوں، بلکہ جتنی نعمتیں مجھے ملتی رہے گی ان ساری نعمتوں کو میں جمع کرتا رہوں گا اور اپنے پاس حفاظت میں رکھتا رہوں گا. ورواه ابراہیم عن موسیٰ نقبان صفوان عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا، کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے. جی. قال رحمه الله باب التستر في الغسل عند الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يغتسل وفاطمة تستر فقال من هذه؟ فقلت انا ام هاني. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن العامش عن سالم بن ابي الجعد عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة قالت سطرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة وغير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوان وابن فضيل في السطر. مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب منعقد کیا التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر غسل کر رہے ہو تو اس صورت میں پردہ کر لینا چاہیے. سمجھ میں آئے نہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے، اس ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہے وہ تو بظاہر سامنے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تنہائی میں اگر غسل کرو تو اس صورت میں ننگے غسل کرنا جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے غسل کریں تو پردے کے ساتھ غسل کرنا چاہیے، شرمگاہ دکھلانی نہیں چاہیے، دیکھنی نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بخاری ہے، اور بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دور کی سوچ کر بتایا کرتے ہیں، ظاہری طور پر سمجھ میں آ جائے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے سامنے غسل کرو تو پردے کے ساتھ کرو، تنہائی میں کرو تو بے پردہ کر سکتے ہو، یہ تو عام سی بات ہے، جیسے ابھی سامنے مسئلے سے بھی معلوم ہو گیا. اس وجہ سے اس ترجمۃ الباب سے کچھ اور مطلب ہونا چاہیے. یہ کون؟ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میری رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے غسل کرو تو ننگا غسل نہیں کرنا چاہیے، پردے کے ساتھ کرنا چاہیے، سطر چھپا کر کرنا چاہیے. یہ مسئلہ تو ہر ایک جانتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی؟ اگر بتاتے بھی ہیں تو اس صورت کی تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی.
ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم پبلک میں غسل کر رہے ہو، ہمارے سامنے دوسرے حضرات ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، تو اس صورت میں لنگی پہن کر کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کے سامنے غسل کر رہے ہو تو لنگی تو پہن کر کرنا چاہیے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن لنگی کے علاوہ جو تمہارا دوسرا بدن ہوگا، سمجھ میں آئے نا، وہ دوسرا بدن کے اوپر لوگوں کی نظر پڑے گی. اس وجہ سے کسی کی نظر کیسی ہے، کسی کی نظر کیسی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے لوگوں کی نظر نہ پڑے، اس وجہ سے کیا ہے، کچھ چھوٹا سا پردے کا انتظام کر لیا جائے اور اس پردے کے پیچھے تم غسل کرو تو یہ اچھا ہے. سمجھ میں آ گیا حضرت شیخ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے لنگی تو پہنی ہے، سمجھ میں آیا نہیں، اور مثلا باہر کھلا میں نل ہے، اس نل کو کھول کر باہر غسل کر رہے ہو، لنگی پہنی ہوئی ہے اور غسل کر رہے ہو، تو وہ مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن تمہارا بدن جو ہے کھلا ہے، لوگوں کی نظر پڑے گی. یا تمہارا لنگی تو پہنی ہے لیکن غسل کرنے کے وقت میں وہ لنگی عضو کے ساتھ چپک جائے گی، اور چپک جانے کی وجہ سے وہ کیا ہے، سطر جو ہے وہ ایک قسم کا ظاہر ہو جائے گا. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بھی غسل کرو تو ذرا سا پردہ کر لو، کپڑا کھینچ لو اور اس کپڑے کے آڑ میں غسل کر لو، تو یہ بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمہ الباب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات وہی ذکر کی جو پہلے تمہارے سامنے گزری گئی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں غسل کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور میں نے کپڑے کو پردہ کر لیا تاکہ کسی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑے. سمجھ میں آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ننگا ہو کر غسل نہیں کیا، سمجھ میں آیا نا، سطر تھا لیکن اس سطر کے باوجود بھی مزید پردہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے، کسی کی نظر نہ پڑے. ام ہانی کی ایک روایت آتی ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو پکڑ رکھا تھا، پردے کے لیے کپڑا پکڑ رکھا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ سطر کے چھپانے کے علاوہ اور پردہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کسی کی نظر نہ پڑے، یا کیا ہے، بدن کا جو عضو ہے اس کا ظہور نہ ہو، اس وجہ سے یہ پردہ کیا گیا تھا. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں تستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے پاس غسل کرتے وقت میں بھی پردہ کر لینا یہ افضل اور بہتر ہے. ام ہانی سے روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہتے ہیں ابو طالب کی بیٹی کہتی ہے کہ میں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر، بس میں نے پایا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر رکھا تھا. فقالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کون آیا؟ میں نے کہا، حضرت ام ہانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ام ہانی ہوں. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو، بدن کو، سطر کو چھپانے کے علاوہ غسل کرتے وقت ایک اور پردہ بھی کر رکھا تھا، جو پردہ کا کپڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھا تھا. دوسری روایت بھی حضرت ابن عباس اور میمونہ کی ہے کہ سطر پردہ کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ یغتسل من الجنابۃ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل فرما رہے تھے. وغسل یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دھویا. یہ وہی حدیث ابھی تمہارے سامنے گزری. ثم صب بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا. فغسل فرجہ وما اصابہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرمگاہ کو دھویا، پھر مسح کیا، پھر اپنے ہاتھ کو، پھر مسح رگڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حائط کے اوپر، دیوار کے اوپر یا زمین کے اوپر، پھر وضو کیا، وضو للصلاۃ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو نہیں دھوئے اور پھر پانی بہایا اپنے بدن کے اوپر، پھر الگ ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں کو دھویا. جی
قال رحمه الله باب إذا احترمت المرأة به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احترمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. احتلام کہتے ہیں کہ خواب میں ایسی حالت کو دیکھنا جیسے مرد بیوی کے ساتھ جمع وغیرہ کرتا ہے اور اس جمع کرنے کے ساتھ لذت وغیرہ بھی محسوس ہو اور لذت وغیرہ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ منی کا اخراج بھی ہو جائے، تو اس میں جمع نہیں کیا جاتا لیکن جمع کی ساری لذتیں ملتی ہے اور جوش سے منی نکلتی ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور یہ احتلام بلوغ کی علامت ہے۔ اس وجہ سے 13 سال 14 سال 15 سال کا جب لڑکا ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گئے نہیں؟ اور عورت کو عامتاً اس سے پہلے ہو جاتا ہے 9 سال کی عمر میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ اصل مسئلہ پہلا تمہارے سامنے گزرا تھا جس میں ازواج مطہرات کے واقعات کو بھی میں نے تمہارے سامنے بتائے تھے کہ احتلام کے لیے یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ احتلام شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے انبیاء کو کبھی احتلام نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا؟ اور نیک اور اچھے لوگوں کو بھی جن کے اوپر شیطان کا اثر کم ہوتا ہے اس کو احتلام بہت کم ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہماری تو حالت ہی شیطانی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا ہے ہر وقت احتلامی میں پڑے رہتے ہیں، سمجھ میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ 1 مرتبہ خیالات کی خرابی کی وجہ سے۔ اس وقت میں یہ نہیں بتا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت اقدر شیخ الحدیث صاحب نور علیہ مرکزہ نے فرمایا کہ مجھے 2.5 مرتبہ احتلام ہوا ہے۔ 2 مرتبہ تو احتلام جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہوا، اور تیسری مرتبہ احتمال ہونے سے پہلے خواب دیکھا، احتلام ہونے سے پہلے آنکھ کھل گئی، اس کو 2.5 مرتبہ کہا، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال مسئلہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کو تو نہیں ہوتا لیکن ازواج مطہرات کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بحث میں نے تمہارے سامنے وہاں پر ذکر کی تھی کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تینوں بیٹھی ہوئی تھی، اور کہ ایک عورت نے، ایک صحابیہ عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورتوں کو احتلام ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نے اور حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا شرم کی وجہ سے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں احتلام ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اس میں اس کے ماں یا باپ کا شکل کا اثر پایا جاتا ہے۔ خیر بہرحال یاد آ گئی یہ بحث میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت چلو مان لیا کہ ازواج مطہرات کو احتلام نہیں ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کے ساتھ شادی کی ہی نہیں، اور احتلام کی عمر کے ساتھ ہی ان کی شادی ہو گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو احتلام نہ ہوا ہو۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو پہلے دوسرے کے نکاح میں تھی، سمجھ میں آیا؟ پھر ان کو کیسے انہوں نے کہا شرم محسوس آئی، اور کیسے انہوں نے یہ سمجھا کہ عورتوں کو غسل میں احتلام نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس عورتوں کے احتلام کے سلسلے میں یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو منی نہیں نکلتی، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہ کہنا غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت کو منی نہیں نکلتی وہ کہتے ہیں کہ منی نہیں نکلتی، صرف چکنا پانی نکلتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو تم چکنا پانی کہتے ہو وہی منی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال مرد کی منی اور عورتوں کی منی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مرد کی منی جو گاڑھی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے، اور عورت کی منی اتنی گاڑھی اور اتنی سفید نہیں ہوتی، اور اس میں اس کے مزاج کا اثر ہے، اس وجہ سے کہ مرد میں ایک قسم کی حدت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ میں؟ بدن میں حدت یعنی گرمی، ایک تو وہ گرمی جیسے تم پنکھے کے ذریعے سے ٹھنڈی کرتے ہو وہ مطلب نہیں، خون میں جو گرمی ہوتی ہے وہ، سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کا نظام یہ کیا کہ خصیتین، اس کو مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم سے باہر رکھا، مدلات، سمجھ میں آنے، باہر رکھا، اور عورت میں حدت کم ہوتی ہے، برودت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے خصیتین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے اندر رکھے تاکہ اس کی گرمی اس کو مناسب طریقے پر ملتی رہے۔ بہرحال عورتوں کو جو ہے اس کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب عورتوں کو احتلام ہو تو اس وقت بھی اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ احتلام یہ علامت بھی ہے بلوغت کی، لیکن عورت کو چونکہ حیض میں بہت سارا خون نکل جایا کرتا ہے، اس وجہ سے اس میں وہ برودت زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو احتلام نہیں ہوتا۔ یا دوسری وجہ ہے کہ بچے دانی جس کو کیا کہتے ہیں، بچہ دانی جس کو کہتے ہیں، رحم، حرم کی، مجھے حرم یاد آ رہا ہے، اس لیے رحم دانی جو ہے وہ رحم دانی کا منہ الٹا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا، اور اس رحم دانی کے منہ الٹا ہونے کی وجہ سے جو منی جو ہے وہ اوپر رہتی ہے، نیچے نہیں آتی، اس وجہ سے عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا۔ بہرحال کسی کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں بھی ہوتا۔ تو اذا احتلمت المرأة، عورت کو جب وہ احتلام ہو جائے تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو جس طریقے سے احتلام ہو اور احتلام ہونے کے بعد دقت سے، دفق سے، جوش سے جس طریقے سے منی نکلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اپنے عضو کے اوپر منی لگی ہوئی ہے، کپڑے پر منی لگی ہوئی ہے۔ اگر عورت کو احتلام ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے کپڑے کے اوپر، اس کے عضو کے اوپر، فرج خارج میں منی نکلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل کرنا فرض ہوگا اور اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر خواب تو دیکھا لیکن کیا ہے باہر منی نہیں نکلی ہے، فرج کے خارج میں بھی، سمجھنے آنے فرج کے ظاہری طور پر بھی، ظاہری پر بھی اگر ناپاکی کا کوئی اثر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عورت کے اوپر غسل کرنا فرض نہیں ہے، ورنہ تو عورت کو کیا ہے خواب دیکھنے کے بعد، احتلام ہونے کے بعد اگر وہ منی نکلے تو اس صورت میں اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ بابن اذا احتلمت المرأة، جبکہ عورت کو احتلام ہو جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ آئی اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات کو ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں بلکہ حق بات ظاہر کر دیتا ہے، اس وجہ سے حق بات کو معلوم کرنے کے لیے بھی ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے میں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں، کیونکہ مسئلہ شرم کا تھا، عورت کے لیے ایک شرم کی بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی یہ بات کی صفائی کر دی اور کہا کہ حل المرأۃ، کیا عورت کے اوپر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جبکہ وہ منی نکلی ہوئی دیکھے، منی نکلی ہوئی دیکھے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، اگر منی نکلی ہوئی نہیں دیکھتی ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ جی قال رحمه الله باب عرق الجنود وان المسلم لا ينجس او لا ينجس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب فانتجست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا غير طهاره. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ترجمۃ الباب میں یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا یا عورت حائضہ ہو گئی، نفسہ ہو گئی اور حالت حیض میں اگر اس کو پسینہ آیا تو یہ پسینہ پاک ہے کہ ناپاک؟ اس کا بدن تو ناپاک ہے اور ناپاک بدن کے اوپر پسینہ آیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ پسینہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ مرد کو اگر احتلام ہوا ہے یا جنوبی ہے وہ، تو جنوبی ہونے کی وجہ سے اس کا بدن ناپاک ہے اور ناپاک ہونے کی صورت میں اس کو پسینہ آیا ہے، بعض مرتبہ جب بہت سخت گرمی کے موسم ہوتے ہیں تو وہ پسینہ پانی کی طرح آیا کرتا ہے ریل گاڑی میں
اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے تم کو ہوا ہوگا کسی دوسرے کے ساتھ ذرا سا ٹچ ہو گیا، اس کا پسینہ ہمارے ہاتھ پر لگ گیا، سمجھ میں آیا؟ اگر یہ پسینہ ناپاک ہوتا تو بڑی مشکل ہی ہوتی۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو جنابت کی وجہ سے غسل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بدن پر ظاہری نجاست کچھ بھی نہیں ہے، صرف پسینہ ہے، تو یہ پسینہ پاک ہے، یہ پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں جو حدیث ذکر کی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 3-4 سال رہے، تو اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ کے علاوہ مجھے کسی کی فکر نہیں تھی، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے شادی بھی کی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ احتلام ہو گیا، اور احتلام ہونے کی وجہ سے میں ابھی غسل نہیں کر پایا تھا، اور ذرا سا گھر سے باہر نکلا، اتنے میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں احتلام کی وجہ سے میں ناپاک تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے سے مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ناپاک ہوں، میں گندا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پاک ہے، میں کیسے ہاتھ لگاؤں؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ چھوڑانا اچھا نہیں لگا، میں بھی مجبوراً اسی طریقے سے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا، میں وہاں سے چپکے سے سرک گیا، نکل گیا، اور نکل کر جب سے پہلے میں نے جا کر غسل کیا، اور غسل کر کے پاک صاف ہوا، اور پاک صاف ہونے کے بعد میں پھر اب دوبارہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین سے سمجھدار تھے، حالات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کہا کہ ابو ہریرہ کہیں گئے تھے تم؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل آج مجھے احتلام ہو گیا تھا، اور احتلام ہونے کی وجہ سے مجھے غسل کرنا تھا، لیکن غسل کرنے کا موقع نہیں آیا، اور ایک دم آپ آ گئے تو آپ کے ساتھ مجھے چلنا پڑا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور جب مجھے موقع ملا تو میں جا کر غسل کر کے پاک ہو کر آ گیا۔ تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم لا ینجس، مسلمان کا ظاہری بدن ان چیزوں کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا، یعنی حیض ہوا، نفاس ہوا، حیض کی وجہ سے ناپاکی تو آ گئی، حیض کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو گیا، احتلام کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو گیا، لیکن تمہارے بدن پر ظاہری نجاست اور ظاہری ناپاکی کچھ لگی ہوئی نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے تمہارے بدن کو اگر کوئی ہاتھ لگا لے، تمہارے بدن کو کوئی چھو لے، تو اس کے چھونے کی وجہ سے وہ آدمی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ بدن ناپاک نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو حکمن ناپاک ہے، لیکن ظاہری نجاست کوئی لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر پیشاب لگا ہوا ہوگا، پاخانہ لگا ہوا ہوگا، اور ہاتھ لگا لو گے تو تمہارے ہاتھ پر پیشاب پاخانہ لگ جائے گا، تمہارا ناپاک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے غسل کرنے کی حالت میں بدن اس کا پاک ہے، بدن کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا المؤمن لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مسلمان کے بدن پر اگر پسینہ لگا ہوا ہے، اور وہ آدمی احتلام والا ہے، جنابت والا ہے، حیض نفاس والی عورت ہے، اور اس کو پسینہ لگا ہے، تو وہ پسینہ پاک ہے، وہ پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگا لے تو اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے، یا اس کو اگر کسی کو ہاتھ لگانا پڑے تو یہ جائز اور درست ہے، سامنے والے کو جس کو تم نے ہاتھ لگایا اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ جی
قال رحمه الله باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أصفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيدا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسدلت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا الجنوب و یخرج و یمشی فی السوق، حالت جنابت میں اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ احتلام ہو جائے تو جلد سے جلد حتی الامکان جلدی سے غسل کر لینا چاہیے. عورت بھی جنابت کی حالت میں جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ کچھ تاخیر کرتی ہے، مثلا 10 بجے سمجھ میں آئے 10 بجے احتلام ہوا یا 10 بجے اس نے میاں بیوی کے ساتھ جماع کیا اور فوراً غسل نہیں کیا یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، تو اتنی تاخیر کرنا جائز ہے، درست ہے. مسئلہ یہ بتایا تھا کہ اتنی تاخیر کرو کہ جس کی وجہ سے نماز تمہارے اوپر قضا ہو جائے، فجر کا پورا وقت گزر جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اس کی وعید یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی جنوبی آدمی، غسل والا آدمی اگر گھر میں ہے اور نماز کا وقت گزر گیا پھر بھی اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اس وجہ سے کیا ہے، جلد سے جلد جنوبی آدمی کو غسل کر لینا چاہیے. لیکن یہاں یہ بتایا کہ اگر جنوبی آدمی حالت جنابت میں کچھ دوسرا کام کرتا ہے، چاہے وہ کام ضروری ہو یا نہ ہو، تو یہ کام کرنا اور غسل میں تاخیر کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں. مثلا بازار چلا گیا، دکان چلا گیا، کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے چلا گیا، یا کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے حالت جنابت میں، تو یہ حالت جنابت میں یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں اس مسئلے کو ذکر کیا. اور میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ صبح صادق تک یا تو نماز کے قضا ہونے تک کا تم کو اختیار ہے تاخیر کرنے کا، پھر اس کے بعد اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے اتنی دیر تک اگر تاخیر کرو گے اور اس تاخیر میں تمہیں چلنا پڑے گا، پھرنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گا، تو یہ کرنا جائز اور درست ہے. ترجمۃ الباب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. بابن جنوب نکلتا ہے اور چلتا ہے بازار میں یا بازار کے علاوہ، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ جنوبی پچھنا لگواتا ہے تو پچھنا لگوانا بھی جائز ہے. یکلم اظفارہ، اپنے ناخن کو کاٹ رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے اگرچہ اس نے وضو نہ کیا ہو. ہمارے نزدیک حالت جنابت میں، حالت احتلام میں ناخن کٹوانا، بال وغیرہ کٹوانا یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت جنابت کا اثر بال اور ناخن کے اوپر ہوا ہے. اس وجہ سے ناپاک ہونے کی حالت میں بدن کے اس اعضاء کو درست کرنا نہیں ہے. یہ عطا کا مذہب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. انس بن مالک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے پہلے گزری تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا، میں نے پہلے تمہیں پوری تفصیل بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے لیے ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا کہ ایک ایک دن بیوی کے ساتھ رہتے تھے. اور اس وقت میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ عدل رہنے میں انصاف کرنا یہ تو ضروری ہے، ایک ایک دن سب کے ساتھ رہے، لیکن جمع کرنا یہ شرط نہیں ہے. اس وجہ سے کہ جمع کرنا یہ طبیعت کی پسندگی پر ہوتا ہے، طبیعت کی رغبت کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی رغبت ہوتی ہے کبھی رغبت نہیں ہوتا. بہرحال اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے ساتھ ایک ایک دن رہتے تھے. عصر کے بعد کا وقت ایسا تھا کہ اس میں ہر ایک بیوی کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کی تطیب خاطر ہو، ان کا دل خوش ہو اور ان کو بھی کچھ کام کاج ہو تو وہ کام کاج بھی پورا ہو سکے۔ رات جس کے یہاں باری ہوتی تھی اس کے یہاں گزارتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کسی کی یہاں باری نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عورتوں کے ساتھ جمع کیا۔ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور ساری عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حج کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس وجہ سے سب کے سب حج وہاں سفر میں موجود تھی۔ اور کل کو احرام باندھنے کے بعد اب جب تک حج سے فارغ نہیں ہوں گے وہاں تک جمع وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے حج کی حالت میں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے ایک رات میں تمام بیویوں کے ساتھ جمع کیا۔ یہ مسئلہ بھی میں نے تم کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ہی رات میں آدمی کتنی مرتبہ جمع کر سکتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ اس کی طبیعت کے اوپر ہے، اس کی صحت کے اوپر ہے، اس کی قوت کے اوپر ہے۔ موجودہ زمانے میں تو صحت اور قوت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد بھی ایسی تھکان ہو جاتی ہے کہ پھر کیا ہے صبح تک سکون ہی نہیں ملتا، سمجھ میں آئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا۔ ایک ہی وقت رات میں 9 مرتبہ جمع کرنا کار دارت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 90 یا 99 عورتوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جمع کیا جیسے ذکر۔ تو چونکہ نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید طاقت دے رکھی ہے اس وجہ سے یہ حضرات ایسا کر سکتے ہیں۔ خیر بہرحال اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام عورتوں کے ساتھ جمع کیا اور پھر اخیر میں غسل کیا۔ یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے آئی گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے بتایا کہ جمع کرنے کے بعد بات چیت کرنا غسل کرنے سے پہلے، جمع کرنے کے بعد چلنا پھرنا غسل کرنے سے پہلے، یہ جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیسے ثابت کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا، یہ تو اپنی جگہ پر صاف ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ 9 کے 9 اس کمرے میں تھوڑی جمع تھی، وہ تو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جمع کیا، فارغ ہوئے، پھر دوسرے کے گھر گئے اور دوسرے کے گھر جا کر پھر اس کے ساتھ جمع کیا، پھر تیسرے کے گھر گئے، پھر چوتھے کے گھر گئے، پھر پانچویں کے گھر گئے۔ سمجھ میں آنے؟ تو معلوم ہوا کہ جمع کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری تھا، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک بیوی کے گھر سے دوسری بیوی کے گھر تک چل کر جانا پڑا، تو معلوم ہوا چلنا جائز اور درست ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی اسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے گھر دوسری بیوی کے گھر گئے تو جا کر فوراً کیا ہے اس کے ساتھ جمع تھوڑا کیا، اور کچھ نہ کچھ بات کی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، بغیر بات کیے ہوئے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ بات کرنا بھی جائز ہے، معلوم ہوا کہ چلنا پھرنا بھی جائز ہے، بازار جانا پڑے بازار میں جانا بھی جائز ہے، باہر جانا بھی جائز ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ نماز قضا نہ ہونی چاہیے، اگر اس طریقے سے تم تاخیر کرو تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کان یطوف علی نسائہ فی اللیلۃ الواحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے، طواف کرتے تھے اپنے عورتوں کے اوپر ایک ہی رات میں۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوۃ، اور اس دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عورتیں تھیں۔ جی یہ پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 عورتیں تھیں، لیکن کیا ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں 9 عورتیں تھیں۔ جی قال رحمه الله باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل به. قالت سنة أبو نعيم قالت سنة هشام وشيبان أن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بتایا جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر آدمی کو
जनाबत हुई तो जनाबत होते के साथ उसी सेकंड में उसी मिनट में पाक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर वो घर में रहना चाहे, सोना चाहे, बैठना चाहे, रहना चाहे तो ये कैनूनत ये जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन उसको अच्छा ये है कि गुस्ल करने से पहले जो बदन में नापाकी लगी है पेशाब करके उस नापाकी को धो ले और वुज़ू कर ले ताकि एक किस्म की तहारत पर रहे। तो ये वुज़ू करना भी फ़र्ज़ नहीं है, वुज़ू करना भी इस्तेहबाब पर दाखिल है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैनूनतुल जुनूब, जुनूबी का करार पकड़ना घर में जबकि वुज़ू करे कब्ल यक्तसिला गुस्ल करने से पहले वुज़ू करके रात गुजारे तो ये अफजल है, बेहतर है, अच्छा है। और नबी सलमता मैंने सवाल किया आयशा से कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में आराम फरमाते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि हाँ नाम व तवज़्ज़ा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिमा किया और जिमा करके फ़ौरन गुस्ल नहीं किया बल्कि वुज़ू किया और वुज़ू करके फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया और फिर उठने के बाद जब क्या है नमाज का वक्त करीब हुआ उस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। जी। हालत जनाबत में अभी मसला वही चल रहा है कि हालत जनाबत में चलना दुरुस्त है, हालत जनाबत में बात करना दुरुस्त है, हालत जनाबत में अगर कोई सोना चाहे तो सोना भी दुरुस्त है। लेकिन क्या करे, अच्छा ये है कि उस नापाकी को धो ले और वुज़ू कर ले और वुज़ू करके फिर सो जाए। जी। नौमुल जुनूब, हाँ पढ़ इबारत तो पढ़। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقض أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی بیوی کے ساتھ جمع کرے اور بغیر غسل کر کے سونا چاہے تو بغیر غسل کے سونا درست ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہاں اذا توضأ أحدكم فليرقض وهو جنوب. چلو باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. یہ دوسرا ادب بتا دیں، وہ قریب قریب میں ہی اور ایک ہی بات ہے، اس لیے مجھے ہر ایک کی تفصیل نہیں کر رہا کہ جنوبی آدمی سو سکتا ہے لیکن سونے سے پہلے اگر وہ وضو کر لے تو یہ وضو کرنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ وہ وضو کرنا چاہیے اور وضو کر کے پھر سونا چاہیے۔ الجنوب يتوضأ ثم ينام به. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن ابي جعفر محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. دیکھو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فوراً غسل نہیں کیا بلکہ سونا چاہا، تو جس جگہ پر وہ ناپاکی لگی تھی عورت کے اندر جمع کرنے کی وجہ سے جو بدن کے اوپر ناپاکی لگے گی، ذکر کے اوپر جو چکناہٹ لگے گی، اس کو دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد وضو کر لیا جائے اور وضو کر کے پھر سو جائے اور پھر اٹھ کر غسل کرے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرنے کے بعد اگر فوراً غسل نہ کیا جائے سونا چاہے تو سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وضو کر لو اور وضو کر کے سو جاؤ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ابا جان کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو حضرت ابا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کو دھو لو، سمجھ میں آیا جیسے پیشاب کرو اور پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کو دھو لو، پاک کر لو اور تیمم کر لو، وضو کر لو اور وضو کر کے سو جاؤ۔ جی۔ قال رحمه الله باب اذا التقى الختانان. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابع عمر وان شعبة وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن فذكر مثله. قال ابو عبد الله هذا اجود واوكد وانما بين الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط.
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب بتایا، اور ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غسل کرنا کب فرض ہوگا۔ پہلے یہ مسئلہ تمہارے سامنے گزرا تھا الماء من الماء کی وجہ سے، کہ ابتدا میں یہ تھا کہ منی نکلے جمع کرو، جمع کرنے کے بعد منی نکلے تو اس صورت میں غسل واجب ہوتا تھا، اور اگر منی نہیں نکلی تو غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے واقعہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بلایا، بلانے کے لیے گئے، وہ بیوی کے ساتھ جمع کر رہا تھا، وہ اسی حالت میں اور فارغ ہونے سے پہلے ہی بلایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اس نے غسل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا کہ شاید تم نے جلدی کی، کہا ہاں یا رسول اللہ، کہا کہ نہیں، جب منی نکلے تب غسل واجب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لیکن پھر بعد میں یہ حکم ہو گیا کہ اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی موضع ختنہ عورت کی موضع ختنہ میں مل جائے تو اس صورت میں غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں جمع کیا اور جمع کی وجہ سے دخول ہوا، دخول ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اب چاہے منی نکلے یا منی نہ نکلے۔ منی نکلے تو ظاہر ہے، لیکن منی نہ نکلے تو بھی اس صورت میں غسل کرنا کیا ہے، واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے اور وہ ختنہ کا ہے۔ سمجھ میں آنے، مرد کی جو پیشاب گاہ ہوتی ہے، اس پیشاب گاہ میں جہاں جو سوراخ ہوتا ہے، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کور لگا رکھا ہے، ایک چمڑی لگا رکھی ہے۔ سمجھ میں آنے، اور اس چمڑی کو نکال دینا اور اس حشفہ اس کو کہتے ہیں، اس حشفہ کو کھول دینا، اس کا نام ہے ختنہ۔ سمجھ میں آنے، اس کا نام ہے ختنہ۔ جس طریقے سے بھی اس کو کھول دیا جائے، آپریشن کر دیا جائے، کاٹ لیا جائے، تو پھر اس صورت میں وہ ختنہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آنے، بہت سارے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختون ہی پیدا کیا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہی ان کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ختنہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، وہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی۔ سمجھ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کے دوست کو، خلیل اللہ کو وہ کرنا تھا، اس وجہ سے اسی حالت میں ایک کیا ہے ہتھوڑا لیا اور جنگل میں گئے اور جا کر اس چمڑی کو باہر نکال کر کاٹ دیا، ختنہ کر لیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اگر اس وقت کوئی آدمی آج کے زمانے میں اس وقت مسلمان ہوتا ہے اور اس نے ختنہ نہیں کرا ہے تو اس کی ختنہ کے لیے کیا حکم ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی باندی کو خریدی جائے اور وہ باندی سرجن ہو اور وہ سرجن اس کا ختنہ کرے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو دوسرے کے پاس کرانے میں سطر کو کھولنا پڑے گا، اور بغیر ضرورت کے سطر، بغیر خاص ضرورت کے سطر کو کھولنا پڑے گا۔ اس وجہ سے کیا ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر 60 سال کے بعد وہ ختنہ نہ کرائے بلکہ اسی حالت میں رہے۔ اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کسی کے ساتھ جس کو دوسرے کا سطر دیکھنے کی، پکڑنے کی، کاٹنے وغیرہ کی ساری اجازت ہو، وہی بیوی ہو سکتی ہے یا باندی ہو سکتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ باندی کا تو دستور رہا نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ خیر، بہرحال ختنے کے وقت میں آئے گا وہاں پر۔ یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ جس طریقے سے مرد کے موضع ختنہ اب بتایا میں نے آپ کو کہ اس کو کاٹنا یہ ختنہ کرانا ہے، اسی طریقے سے عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، اس شرمگاہ پر عرف الدیک، دیک کہتے ہیں مرغے کو ایک کلگی ہوتی ہے سر پر، اس طریقے سے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس طریقے سے عورت کے شرمگاہ کے اوپر ایک کیا ہے، اوپر سے چمڑی ہوتی ہے، اس کو عرف الدیک سے تعبیر کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو کاٹنا یہ عورت کی ختنہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت ہمارے یہاں تو عورتوں کے ختنے کا دستور نہیں ہے، مرد کی ختنہ تو مسنون ہے، عورت کی جو ختنہ ہے وہ مکرمہ ہے، عزت کی جگہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، سنت بھی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ بلکہ افضل اور بہتر کے درجے میں ہے۔ لیکن
کیا یمن کی عورتیں ہیں، اس یمن میں آج بھی عورتوں کے ختنے کا دستور ہے، سمجھ میں، عورتوں کے ختنے کا دستور ہے، اس وجہ سے عورتوں کی وہاں ختنہ ہوتی ہے۔ بہرحال ختنہ عورتوں کا کیا حکم ہے وہ تو یاد رکھ لینا، جہاں مسئلہ آئے گا وہاں یہ رکھنا، مرد کے لیے ختنہ کرانا مسنون ہے، سمجھ میں آئے نا، اور عورتوں کی ختنہ جو ہے وہ مسنون نہیں ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے، کرائے تو ٹھیک ہے، نہ کرائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس وجہ سے آج کل ہمارے یہاں ختنہ چھوٹی ہوئی ہے، اور یمن وغیرہ میں آج بھی یہ ہوتی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مرد کی موضع ختنہ یعنی جس کو ہم عربی میں حشفہ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ حشفہ اگر عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو اور عورت کی جو ختنہ کی جگہ ہے، جو اس کے کیا ہے فرج کے اوپر ایک قسم کا چمڑا ہوتا ہے، وہ دونوں برابر ہو جائے، سمجھ میں، تو اس صورت میں مرد کا عضو عورت کی شرمگاہ میں حشفہ داخل ہو گیا، حشفہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اب مرد پر بھی غسل کرنا فرض ہو گیا، عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اذا التقى الختانان، جب مرد کی موضع ختنہ اور عورت کی موضع ختنہ جب دونوں مل جائیں تو غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اذا جلس بین شعوبها الاربع، جب مرد عورت کے چاروں شعبہ کے سامنے بیٹھ جائے، یہاں پر جمع کس طریقے سے کرنا چاہیے اور جمع کرنے کا افضل، مسنون اور طبی طریقہ کون سا ہے وہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ جمع کرنے کے مختلف طریقے ہیں، سمجھ میں، اور اس کے لیے کتابیں بھی ملتی ہے، کتابیں بھی چھپی ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں بہترین طریقہ جو ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہو، جمع کرنے میں اچھا سا لطف آئے، مزہ آئے، وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے، اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ عورت کو چیٹ لیٹا دیا جائے اور اس کے پاؤں کو اٹھا لیا جائے، تو فرج شرمگاہ کے دو اور یہ دونوں پاؤں کے، تو 4 حصے ہو گئے، یا تو دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ، یہ چاروں سامنے آ گئے تو شعبے الاربع، چاروں شعبے ایک ساتھ ہو گئے۔ اس طریقے سے جمع کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اس میں عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر اشارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ مرد بیٹھ جائیں عورت کے چاروں شعبوں کے سامنے، پھر جہادہ، پھر اس کے بعد کوشش کرے، یعنی دخول کی اور دخول میں کوشش کرے، فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ جی تابع عمر عن شعبة وقال موسى حدثنا أبا قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فذكر مثله وقال أبو عبد الله هذا أجود وأوكد وإنما بين الحديث الأخير لاختلاف والغسل أحوط، انما بین الحدیث الآخر، لاختلاف والغسل اختلاف کی وجہ سے، یعنی پوری حدیث ہم نے اس وجہ سے بنائیں گے کہ بھائی صحابہ کے درمیان میں نے بتایا کہ ابتدا میں یہ حکم تھا، پھر یہ حکم یہ منسوخ ہو گیا، اور اب منی نکلے یا نہ نکلے، دخول ہو گیا، دخول ہونے کے ساتھ ہی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ جی قال رحمه الله باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وبه قال حدثنا أبو معمر قال مرد جب جمع کرتا ہے تو جمع کرنے کی وجہ سے مرد کا عضو جو ہے عورت کے میں داخل ہوتا ہے، اور اندر کی جو چکناہٹ وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے، یہ ناپاک ہے، اس وجہ سے مرد کے عضو پر اگر کیا ہے یہ ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھونا پڑے گا، دور کرنا پڑے گا۔ جی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان وقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمني وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل، میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابتدائی صورت میں یہ حکم نہیں تھا، منی نکلے تو غسل کرنا واجب ہوتا تھا،
وہی حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی بیوی کے ساتھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کوشش بھی کی، محنت بھی کی، لیکن منی نہیں نکلی، منی نکلنے سے پہلے اس نے بند کر دیا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اس جگہ پر جو منی لگی ہے اس کو دھو کر ذکر کو صاف کر لے اور پھر وضو کر لے، وضو کرنا واجب ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی بتایا کہ پھر اب اذا التقى الختان الختان جو حدیث ابھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی، اس وجہ سے اب مسئلہ یہ ہے کہ منی نکلے یا نہ نکلے، دخول سے غسل واجب ہو جائے گا۔ جی وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبي قالت سنة مصدق قالت سنة يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو أيوب قال أخبرنا أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے إذا جامع الرجل امرأة فلم ينزل قال اور اس کو منی نہ نکلے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله معلوم ہوا کہ جب تک منی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہے۔ جی قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر إنما بيناه لاختلاف والماء أنقى. قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث ذکر کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ابتدائی زمانے میں یہ حکم تھا کہ منی نکلے تو ہی غسل واجب ہوتا تھا، منی نہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی پھر بعد میں حکم بدل گیا اور یہ آیا کہ دخول کے ساتھ ہی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الغسل احوط، اگر جمع کیا اور منی نہ نکلی، دونوں قسم کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں غسل کرنا زیادہ احوط ہے، اس وجہ سے منی نکلے یا نہ نکلے، دخول ہو گیا ہے تو غسل کرنا زیادہ احوط ہے، مصب ہے۔ وذالک الآخر انما بیناہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے مسائل موجود ہیں، اور آخری حکم جو ہے وہ کیا ہے وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا کہ اس سے غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور چونکہ صحابہ میں اختلاف تھا، اس وجہ سے میں نے پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی کہ کون کن کن کے نزدیک غسل واجب ہوتا تھا صحابہ میں، اور کن کن کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوتا تھا، وہ اختلاف میں نے تمہارے سامنے پورا ذکر کر دیا۔ والماء انقا، اور پانی زیادہ نظافت والا ہے، صفائی والا ہے، ستھرائی والا ہے، اس لیے پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال اب مسئلہ اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ پہلے وہ حکم تھا اور اب منی نکلے یا نہ نکلے، ہر صورت میں غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت ہے کہ جب کتاب کو ختم کرتے ہیں، باب کو ختم کرتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آخر پر دلالت کرتا ہو۔ یہاں پر والآخر خود امام بخاری نے ذکر کیا، اس لیے براءت اختتام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الآخر سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ نوار اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، موت کو یاد رکھنا، دنیا کی زیب و زینت میں مت پھنس جانا، ورنہ دنیا کی زیب و زینت میں پھنس کر آخرت کو بھلا دو گے تو مصیبت واقع ہو جائے گی، پریشانی واقع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر اخیر میں موت کو بتاتے ہیں۔ سمجھ میں؟ اور یہاں پر غسل کو بتایا ہے کہ نہیں، اور غسل میت کے بعد بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے میں کیا ہے، غسل کا تحقق ہو گیا، غسل کی طرف بتا دیا، اور موت کو یاد رکھا گیا۔ یاد رکھنا، ایک تو تمہارا آخری غسل ہوگا جو میت کا ہوا کرتا ہے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے میت کو یاد رکھنا اور ایسے کام کرتے رہنا کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد کام آئے۔ اللہ تو دونوں اس طریقے سے
برات اختتام حضرت شیخ کے کہنے کے مطابق اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کے مطابق دونوں طریقے سے پورا ہو گیا۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بدھ کو سبق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔